امریکی صدر ٹرمپ مسلسل ایران کو حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ان آپشنز میں ایرانی قیادت کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں اور ایران میں تھم جانے والے مظاہروں کو دوبارہ بھڑکانا شامل ہے تاکہ ایرانی حکومت کو مزید کمزور کر کے اپنے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ تاہم خطے میں امریکہ کے عرب اتحادی اس قسم کے حملوں کے حق میں نظر نہیں آ رہے۔ اسی سلسلے میں اعلیٰ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام اور سعودی عرب کے وزیر دفاع اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور امریکی حکام سے مشاورت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی قیادت بھی خطے کے ممالک سے مسلسل رابطے میں ہے۔ اسی تناظر میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے۔ ساری صورتحال میں کل ایک بار پھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمارے بہت سے بڑے اور بہت طاقتور بحری جہاز ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم انہیں استعمال نہ کریں یا نہ کرنا پڑے۔ اس پوری صورتحال پر ایرانی حکام کی جانب سے مسلسل سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں ایرانی فورسز پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے بدھ کو امریکی کانگریس کے اراکین کو بریفنگ دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایرانی رجیم غالباً اپنی تاریخ کی سب سے کمزور حالت میں ہے۔ ایران میں احتجاج وقتی طور پر کمزور ضرور ہوا ہے لیکن مستقبل میں یہ دوبارہ بھڑک اٹھے گا۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی خطے میں تعینات ہیں جو ایران کے ہزاروں یک طرفہ ڈرونز اور شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز کی زد میں آتے ہیں جو ہمارے فوجیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ اس لیے ہمیں کم از کم اتنی فوجی طاقت خطے میں رکھنی ہی پڑتی ہے کہ اگر کسی مرحلے پر کسی وجہ سے ایرانی حکومت ہمارے فوجیوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو ہم اس امکان کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اپنے پلانز بتا رہے ہیں۔ ساری صورتحال میں ایران کی جانب سے بھی مسلسل سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور ایرانی حکام کسی بھی امریکی ایڈونچر پر ماضی سے زیادہ سخت جواب دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہماری بہادر مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور ہماری عزیز سرزمین، فضاؤں اور سمندر میں کسی بھی قسم کی جارحیت کا فوری اور طاقتور جواب دینے کے لیے ہماری افواج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ 12 روزہ جنگ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، تیز اور بہتر انداز میں رد عمل دے سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی ایران نے ہمیشہ باہمی فائدے پر مبنی، منصفانہ اور مساوی جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ برابری کی بنیاد پر اور دباؤ، دھمکیوں اور جبر سے پاک معاہدہ جو ایران کے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے حق کو یقینی بنائے اور جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کی ضمانت دے، ایسے ہتھیار ہماری سیکیورٹی کیلکولیشنز میں شامل نہیں ہیں اور ہم نے کبھی انہیں حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر علی شمخانی نے امریکہ کے کسی ممکنہ محدود حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ محدود حملہ ایک فریب ہے۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی سطح پر کی جانے والی ہر فوجی کارروائی کو مکمل جنگ کا آغاز سمجھا جائے گا اور اس کا جواب فوری، ہمگیر اور بے مثال ہوگا جس میں تل ابیب کے مرکز اور جارحیت کی حمایت کرنے والوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران مسلسل امریکہ کو کسی بھی حملے کی صورت میں سخت رد عمل کی دھمکیاں دے رہا ہے لیکن صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے اندر کارروائی کے حوالے سے کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایران سے متعلق مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ اور کل امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ پینٹاگون اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہوں اور امریکی فوج صدر ٹرمپ کے کسی بھی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق ایران سے معاہدے کے لیے تمام آپشنز کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔